اللہ 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 اللہ۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، خداوندو خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ہی ایک مقام دیر الحلیل ہے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے، ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا، اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصلحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے، اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت بندھا رہے تھے، آگے بڑھو اور صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھیں تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے بٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرت ناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھاواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کی خوشخبری لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخ روئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر یہ مقدس کلمات جاری تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی، اگر خلیفہ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ